بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ النساء، یہ سورت سابقہ سورہ آل عمران کی طرح ہی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں جن موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے اس کا تعلق معاشرتی مسائل سے ہے۔ اس صورت میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ توجہ جس موضوع پر دیا گیا وہ گھریلو زندگی ہے کہ گھریلو زندگی کو خوشگوار کیسے بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ گھر ہی سماج کی، معاشرے کی پہلی بنا ہے، پہلی نیو ہے۔ گھر ہی وہ گود ہے یا وہ گہوارہ ہے جہاں قوم کے مستقبل کے معمار پرورش پاتے ہیں۔ اخلاق و کردار کی جانب توجہ دلانے کا اگر پہلا مرکز ہے تو وہ گھر ہی ہے۔ قرآن حقائق کو حقائق کی حیثیت سے دیکھتا ہے، اس لیے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے صرف غیر واضح نصیحتوں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے لیے واضح قاعدے اور ضابطے متعین فرما دیے۔ دوسرا جو موضوع اس صورت میں شامل کیا گیا وہ یتیم بچوں کا موضوع ہے۔ اس گھر میں یتیم بچے ہوتے ہیں، عام طور سے دیکھا یہ گیا ہے کہ ان پر زیادتیاں ہوتی ہیں اور ان کے سرپرست ان کی دولت کو خرد برد کرنے کے لیے سازش اور فریب کا جال بنتے رہتے ہیں۔ لہذا اس صورت میں یتیم بچوں کے حقوق پر بھی خاص توجہ دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس گھر کی فضا کبھی صحت مند نہیں ہو سکتی اور اس خاندان کے افراد کبھی سچی مسرت حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ یتیموں کے ساتھ عدل کا معاملہ نہ کریں، ان کے مال کو عدل کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ ان کے حوالے نہ کر دیں ان کے بلوغت تک پہنچ جانے کے بعد۔ اس لیے قرآن حکیم نے اپنے ماننے والوں کو صاف الفاظ میں یہ حکم فرمایا کہ وہ یتیم بچوں اور بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کے حقوق کی نگہبانی، ان کے مال کی نگرانی، ان کے مال کی حفاظت کریں، بلکہ ان کے احساسات تک کا پاس اور لحاظ رکھیں۔ جو بھی ان بے کسوں کے ورثہ میں چھوڑے ہوئے مال ترکہ میں ناجائز تصرف کرے گا وہ خوب جان لے کہ وہ جہنم کی آگ سے اپنے پیٹ کو بھر رہا ہے۔ اگلا جو موضوع زیر بحث لایا گیا ہے وہ ہے عورت کے مقام کے تعلق سے۔ ایک زمانے سے عورت کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا رہا اور آج بھی بعض علاقے ایسے ہیں جہاں عورتوں کو بڑا کمتر سمجھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو مردوں کی طرح ہی عورتوں کو بنایا تھا، لیکن اس دنیا میں عورتوں کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا یا آج بھی بعض مقامات پر کیے جا رہے ہیں وہ ایسا ہے جیسا کہ کسی بے جان مورتیوں سے انسان معاملہ کرتا ہے۔ کہیں اس عورت کو تمام برائیوں کا جڑ سمجھا جاتا رہا، کہیں اس عورت کے خاوند کے انتقال کے بعد عورت کو بھی اس لاش کے ساتھ جل کر راکھ ہو جانا پڑتا تھا۔ لہذا قرآن کریم نے خاص طور سے عورت کے اس مقام کا تذکرہ کیا، اس صورت میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور مرد اور عورت کا جو اولین ازدواجی رشتہ ہے اس میں جو بے پرواہیاں پائی جاتی تھیں ان کی اصلاح کی کوشش کی گئی، اور اس زمانے میں جو تعدد ازدواج کا جو مسئلہ تھا، ایک انسان کئی شادیاں کر لیتا تھا اور ان کے حقوق بھی ضائع کر دیتا تھا، ان کے حقوق کو پورا نہیں کیا کرتا تھا، تو قرآن کریم نے اس تعدد ازدواج پر بھی پابندیاں لگائیں اور اس کی اجازت بھی دی، لیکن اس کے ساتھ بڑے شروط اور قیود بھی لگائے۔ مرد کو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور اگر اس کی کوئی چیز پسند نہ ہو تو اس پر صبر کرنے کی ہدایت بھی دی۔ اگر باہمی تعلقات کشیدہ ہو جائیں اور آپسی چپکلش ہو جائے تو اصلاح حال کی تدبیر بتائی۔
لیکن عورت کو یہ تمام حقوق دینے کے بعد گھر کی سرداری، گھر کا نظم و نسق اور اس کی ذمہ داری مرد کو سونپی کہ ان کی پرواہ کرنا، ان کا خیال کرنا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مردوں کو جو فطری صلاحیتیں دی ہیں وہ اس قابل ہے کہ وہ عورت کی ذمہ داری کو پورا کر سکے۔ اگلا موضوع جو زیر بحث لایا گیا وہ یہ ہے کہ جو چیز گھر کے ماحول کو اچھا بنا سکتی ہے یا وہ چیز جو گھریلو ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے وہ مالی حقوق کی منصفانہ تقسیم ہے۔ اس میں معمولی کوتاہی بھی گھر کے اندر دراڑ پیدا کر دیتی ہے، بھائی بھائی کے درمیان اختلاف کو جنم دے دیتی ہے، بیٹے اور باپ کے درمیان ایک تلخی پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے تقسیم میراث کا ایک تفصیلی قانون اللہ رب العزت نے اس صورت میں نازل فرمایا۔ اسلام کے نظام میراث کی جو امتیازی خصوصیات ہیں ان کا جائزہ آپ قرآن کریم میں جو آیتیں اس تعلق سے نازل ہوئی ہیں اسے پڑھ کر آپ بآسانی لے سکتے ہیں، لیکن ایک بے مثل تبدیلی یہ کی ہے کہ عورت یعنی ماں، بیٹی اور بیوی کو بھی مرد کی طرح ہی وارث قرار دیا ہے۔ یعنی قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے کوئی بھی عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، خواہ وہ ماں ہو یا بیٹی ہو یا بیوی ہو، ان کو وارث شمار کیا ہی نہیں جاتا تھا۔ اسی طرح حق اور باطل کی جنگ جس کا آغاز جنگ بدر سے ہو چکا تھا وہ اب تک چل رہا تھا، اور احد میں مسلمانوں کی کثیر تعداد کے شہید ہونے کے سبب منافق، یہودی اور مشرک قبائل جو تھے ان کے حوصلے بلند ہو چکے تھے۔ اس صورت میں بھی مسلمانوں کو حق کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک کی بازیں لگانے کا حکم دیا گیا، ان کے حوصلوں کو بلند کیا گیا، اور منافقوں کے مختلف گروہوں کے ساتھ ہر ایک کے مناسب حال جو بھی رویہ ہے اس کو اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اگلا جو موضوع زیر بحث لایا گیا وہ یہ کہ انفرادی کردار کی تعمیر کی طرف خاص توجہ دلائی گئی اور ان قوموں کی اقتداء سے روکا گیا ہے جو عمل سے جی چراتی ہیں، حق کے لیے کسی جانی اور کسی مالی قربانی کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوتی، اور اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے انعام اور اللہ رب العزت کے اکرام کا واحد حقدار سمجھتی ہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ اس زندگی میں جیت اسی کی ہوگی جو نتیجہ خیز اور مسلسل یعنی عمل پیہم سے اپنی فوقیت اور اپنی برتری کو ثابت کرے۔ محض ہوائی قلعے تعمیر کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آخری موضوع جو زیر بحث لایا گیا وہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا اور فرمایا فلا وربک اے محبوب تیرے رب کی قسم، پرجلال الفاظ سے قسم اٹھا کر بتائے کہ کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے رسول کے فیصلے کو خواہ وہ اس کے خلافی کیوں نہ ہو، اسے جب تک وہ دل و جان سے اس کو قبول نہیں کرے گا تب تک وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ فلا وربک لا یؤمنون۔ تو ان مضامین کو اس میں شامل کیا گیا ہے اور خاص طور سے یعنی عورت کے مقام پر توجہ دلائی گئی ہے، اور یتیم کے حقوق پر، عورت کے حقوق پر، اور گھریلو زندگی کو کس طرح آپ خوشگوار بنا سکتے ہیں اس کی طرف اس صورت میں توجہ دلائی گئی ہے۔ آپ ان تمام مضامین کو ذہن میں رکھ کر اس صورت کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ ایک بڑا فائدہ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔